حسن کیا تو حضرت ٹھیک ہوگا. میں تھوڑی سی اس خان کا بھی کرتی ہوں اور جو آنے والی خان کا خدمات پیش کرنے والی ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس خان کا میرا روز نماز مغرب کا اجتماعی وقفہ ہوتا ہے اور ہر ہفتہ کو چھوٹا جمعہ ہوتا ہے. اور ہر ماہ اجتماع ہوتا ہے بڑا جس میں مختلف شہروں سے لوگ تشریف لاتے ہیں. خاص طور پر حضرت جس طرح یہ اجتماع ہوتا ہے رمضان مبارک شروع ہوتا ہے. ہر رمضان مبارک میں آخری جو اشرف اتفاق ہے یہاں پر ساتھی بیٹھتے ہیں مختلف شہروں سے لوگ تشریف لاتے ہیں. حضرت جی بھی تشریف لاتے ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اتفاق کے دنوں میں کوشش کریں کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر سیکھ لیں. 10 دن کوشش تو کریں کہ 10 دن اعتکاف میں جائیں. آخر 3 دن ہوتا ہے لازم تشریف لائیں اتکاف کے لیے. اس سے انشاءاللہ آپ کو جو روحانی کورس ہے انشاءاللہ پہ کیا ہو جائے گی. کہ خود بھی کوشش کریں ہم دور سے بات دوسری بات یہ سمجھنا چاہتا ہوں الحمدللہ کہاں ہے کہ ہم روحانی مرکز ہوتے ہیں. اس میں اللہ کی محبت سکھائی جاتی ہے. حضرت جی کچھ ماہ پہلے ہم اس مرکز میں سائنسی علوم میں شروع کریں گے جہاں پر قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو سائنسی علوم بھی سکھائے جائیں گے. انشاءاللہ اس کا باقاعدہ آغاز جو ہے رمضان پاک کے بعد یا عید کے بعد شروع کر دیا جائے گا. ابھی تک بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں. نیا سال پہلے سے شروع ہوتا ہے انشاءاللہ عید کے بعد یہاں پر قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو سائنسی علوم سکھانے کا سلسلہ شروع کیا جائے. ابھی شروع میں یہ ارادہ ہے کہ میٹرک کے بچوں کو سیکنڈ ٹائم کی کوچنگ کی جائے جسے ہم ٹیوشن کہتے ہیں اور فری آف کاسٹ پڑھائی جائے گی. اس کی کوئی فیس نہیں ہوگی. لیکن میٹرک کے بچوں کو ہم فری یہاں پر انشاءاللہ ان کو پڑھائیں گے ٹیوشن. اس کے ساتھ ساتھ کا نقصان کریں گے. ایسا جو معلوم ہے قرآن کی تعلیم بھی دی جائے گی کہ بہت سارے بچے مساجد میں پسند نہیں کرتے. تو یہاں پر قرآن کی تعلیم کو دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم سائنس تمام سبجیکٹ پڑھائے جائیں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ بچے کی روحانی اور جسمانی علوم سے مائل بنایا جائے. اچھے اور قابل اساتذہ رکھے جائیں گے جو ان بچوں کو انشاءاللہ نکھار دیں گے. تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ یہ اگر آپ جاننے والے ہیں بچے یا خود کے بچے ہیں تو آپ بھی ڈرامے خدمت کا موقع دیں گے. انشاءاللہ ہم جناب کا حال سن کریں گے. تو آج تو میں نے اپنا جی سے گزارش کرنے لگے آنے والے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني واذكركم واشكروني ولا تكفرون ولا ذكر الله اكبر الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ثم تلوا جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله استعاذہ نے شیطان و فلسفہ ذکر کا قرآن میں اس کو شیطان اللہ تعالیٰ فرماتے تھے پوری کائنات میں اللہ کا ذکر غافل نہ ہوا کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرے ہر چیز اللہ کے ذکر کے اندر ہے یہ چاند ستارے کہکشائیں ایک ذرے سے لے کے ایک سورج تک ہر چیز کر رہی ہے اللہ کا ذکر خواہ ان کے زہر والے پوچھے ہیں یا اندر والے ہر چیز کر رہی ہے اللہ کا ذکر ہر چیز کے اوپر غالب ہے انسان کے اندر بھی اگر اللہ کا ذکر موجود ہے تو یہ انسان ہے اگر اس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے اس کا دل غافل اللہ کے ذکر سے اللہ اس کو انسان نہیں کہتا مسلمان کا دکھ کی بات ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کو میں نے دل تو دیے تھے کبھی یہ دلوں کے اندر غور ہی نہیں کرتے یہ کبھی اپنے دلوں کے اندر تفکر ہی نہیں کرتے انہوں نے کبھی دلوں سے تفکر ہی نہیں کیا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا آنکھیں تو دی تھی ان سے ہر جگہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات بکھری ہوئی ہیں ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں لیکن ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے کام تو ہیں ہر چیز تو کر رہی ہے اللہ 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 سن نہیں سکتے اولئک کالانعام یہ تو جانور ہیں اللہ ان کو جانور کہہ رہا ہے بل ہم اضل بلکہ جانوروں سے بھی بے قصور ہے اولئک هم الغافلون تو یہ غافل ہے غافل کیا چیز ہوئی ہے بھائی کون سی چیز غافل ہوئی ہے یہ دل غافل ہو گیا ہے جو سینے کے اندر ہے یہ دل غافل ہو گیا ہے زبان تو پڑھ رہی ہے بہت اونچی تسبیحات پڑھ رہی ہے سبحانک اللہم و بحمدک بڑی اونچی اونچی تسبیحات پڑھ رہی ہے الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہے سبحان رب الاعلیٰ پڑھ رہی ہے لیکن دل جو ہے دل نہیں پڑھ رہا دل غافل ہے دل دنیا کی محبت کے اندر بنایا گیا ہے دل اس وقت چلا گیا ہے جہاں دل کو محبت لگی ہوئی ہے دل یہاں موجود ہی نہیں صرف زبان حرکت کر رہی ہے جسم حرکت کر رہا ہے اللہ قبول ہی نہیں کر رہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ بس یہ نمازیوں کے لیے بیان بن گئی ہے جو اس کو غفلت سے پڑھ رہے ہیں غافل کیا چیز ہوا یہی دل غافل ہوا ہے یہ دل غافل ہوا ہے وہ عبادت جو مومن کی معراج بننی تھی وہ اس کے لیے بیان بنی ہوئی ہے وہ نماز جو مومن کی معراج بننی تھی جہاں اللہ کا قرب اور وصال ہونا تھا جہاں یہ صدائیں دی جا رہی تھی مسجدوں اور طرف آؤ سجدے کے اندر میرے قرب کے اندر آ جاؤ میرے وصال کے اندر آ جاؤ میری محبت کا مزہ چکھ لو آؤ سجدے کے اندر وہ نماز غیر بنی پڑی ہے کس وجہ سے نماز غیر بنی پڑی ہے کیونکہ دل نہیں بنا دل کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوئی دل کے اندر وہ خشیت پیدا نہیں ہوئی دل کے اندر وہ حضوری پیدا نہیں ہوئی لا صلاۃ الا حضور القلب نماز نہیں ہو سکتی جب تک کہ دل حاضر نہ ہو اس دل کو حاضر کرنا ہے یہ محنت دل کی ہے اس دل کو بجانا ہے بہت سمپل سی ایکویشن ہے بہت سادہ سی مثال ہے
بہت سادہ سا چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم میں گوشت ہے تو چڑھا ہے، وہ بن گیا تو پورا وجود پورا کردار بنتا چلا جائے گا. وہ بگڑ گیا تو پورا وجود پورا کردار بگاڑ کا شکار ہوتا چلا جائے گا. پھر فرمایا سن لو وہ دل ہے. اب دل کیسے بنے گا، دل کیسے خراب ہوگا؟ یہ تو نہیں کہ صرف کسی چیز بیان کر دی، ایک چیز آپ نے کھول کے آسان لفظوں کے اندر بیان کر دی. یہ بھی نہیں وہ اتنی مشکل چیز ہے کہ بڑے بڑے اسکالروں کے پاس جا کے پوچھنا پڑے، سمجھنا پڑے. آسان سی بات ہے جس کو ایک میرے جیسا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے اور ایک پی ایچ ڈی اسکالر بھی سمجھ سکتا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی صابن ہوتی ہے، دلوں کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوگی. صابن جہاں مارو گے صفائی نہیں ہوگی کہ دل کے اوپر اللہ کا ذکر آئے گا، دل کے اوپر اللہ کی ضربیں لگے گی. یہ دل صاف ہوگا. جب یہ دل صاف ہوگا پھر یہ دل دیکھنے والا بن جائے گا، پھر یہ دل سننے والا بن جائے گا، پھر یہ سوچنے والا دل بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینوں کے اندر دل اندھے ہو جاتے ہیں. بھائی یہ اس دل کی بات کی جا رہی ہے، یہ روحانی اندھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دل دے کے پیدا کیا ہے، اس کو اونچی معرفت دے کے پیدا کیا ہے. اس کو مسلمانوں کے گھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور یہ احسان عظیم کیا ہے. ہم پہ اگر کوئی سب سے بڑا احسان کیا گیا ہے تو یہ کیا گیا کہ ہم جیسے لوگوں کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا، ورنہ ہمارا کوئی حال تھا؟ ہم تو وہیں پڑے رہتے جہاں میں پیدا کیا. سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر یہ کیا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا، ہمیں کلمہ عطا فرما دیا، ہمیں توحید عطا فرما دی، ہمیں رسالت عطا فرما دی، ہمیں قرآن عطا فرما دیا، ہمیں نمازیں عطا فرما دی. نیکی کے راستے کوئی روکتا نہیں ہے ہمارے، کوئی آپ کو روکتا نہیں مسجد میں آنے سے، کوئی آپ کو روکتا نہیں نماز پڑھنے سے. آپ کی مسجدیں نہیں چلائی جاتی. ایسے بھی جگہ ہے ہمارے ساتھ ہی جہاں نمازیں پڑھنا دشوار ہو جاتی ہے، نمازیوں کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں. ہم تو آرام سے پڑھ رہے ہیں. اتنا احسان ہمارے اوپر کیا لیکن پھر بھی ہم اللہ کو بھلائے بیٹھے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم حاضر ہو کے بھی غیر حاضر رہتے ہیں. ہمارے وجود تو حاضر ہوتے ہیں، بظاہر ہم حاضر لگ رہے ہوتے ہیں، بظاہر ہماری ایکٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ ہم موجود ہیں، ہم سب کا سجود ہے، ہم کھڑے ہیں اس کے حضور، لیکن ہمارے دل غائب ہوتے ہیں. ہم ایک ایسا کھوکھلا جسم کھڑے ہوتے ہیں جس کے اندر دل نہیں ہوتا. تو محنت یہ کی جا رہی ہے یہاں، یہ آواز یہ لگ رہی ہے یہاں کہ لوٹ کے آؤ دل کی طرف، اپنے دل کو سنوار لو. صرف ایک یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. بھائی پیغمبروں کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ وہ یاد دہانی کراتے تھے. یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. میاں آپ کو دل دیا گیا ہے، یہ دل جو آپ کے سینے کے اندر ہے، حدیث شریف کے اندر ہے، یہ امانتاً آپ کو دیا گیا ہے. آپ اس کے مالک نہیں ہے، آپ اس کے کسٹوڈین ہیں، رکھوالے ہیں. آپ اس کے یہ دل آپ کو دیا گیا، آپ اس کے رکھوالے ہیں. یہ اللہ میاں کا گھر ہے. بھائی اس کے اندر خیانت نہ کرو، اس کے اندر خیانت نہ کرو، اس کے اندر اس ناپاک کو نہ آنے دو، اس کو اس کے اندر سے نکال دو. جس کا گھر ہے اس کو اس دل کے اندر لے آؤ. یہی تو دعوت ہے. یہ جو دو پیغمبر ہیں ان کی بیویاں جیسے کافر تھی ویسے کافر کی کافر رہ گئی. کیسی عالی شان ہستیاں ہوں گی پیغمبر. ہم نے تو نہیں دیکھے، ہم تو اللہ والے ہی دیکھے ہیں. پیغمبر کیا چیز ہوگی ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے. کتنی ان کی رحمت والی گفتگو ہوگی، کیسا ان کا کردار ہوگا، کیا ان کا اخلاق ہوگا، کیسے ان کے رزق ہوں گے اور کیسی رحمتیں ہوں گی. اتنے اچھے ماحول کے اندر رہتے ہوئے مبارک جسے کے ساتھ جسہ بھی لگ رہا ہے.
کہاں تھی؟ نیچے تھی، میرے برگزیدہ بندوں کے نیچے تھی، مبارک جسے کے ساتھ جسا بھی لگ رہا ہے، بچے بھی تحمل کا پیدا کر رہی ہے، لیکن دل نہیں دیا، جسم لیے بیٹھی ہے، دل کے اندر وہی بت ہے۔ تمام جو بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ پیغمبر کی بیوی کافر بھی ہو سکتی ہے، مشرک بھی ہو سکتی ہے، بدکار نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے خیانت کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا داخل ہو جاؤ، داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں، پیغمبر کی دعائیں بھی نہیں بچا سکی۔ بھئی کون سی خیانت انہوں نے کی ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں پیغمبر کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی، وہ عصمت کے اندر خیانت نہیں کرتی، عزت کے اندر خیانت نہیں کرتی۔ خیانت کون سی کی ہے؟ قرآن کہتا ہے خائن کی۔ اور خیانت یہ کی ہے کہ دل اللہ کا گھر ہے، بجائے اللہ کو دینے کے یہ شیطان کو دیے بیٹھی ہے۔ یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ خیانت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تو پیغمبروں کی بیویوں کو نہیں بخش رہا، تو خائن کو کہہ رہا ہے۔ دل دیے بیٹھی ہے، قیمت دیے بیٹھی ہے، دل دیے بیٹھی ہے شیطانوں کو، دیوتاؤں کو، بتوں کو دل دیے بیٹھی ہے، دلوں کے اندر شیطان ہے، اور پیغمبروں میں جسم دیے بیٹھی ہے۔ جیسے کافر تھی ویسے کافر کی کافر رہ گئی۔ یہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں، یہ خانقاہ ہے، عام لوگوں کی خانقاہ ہے، جبے کبے تو ہمارے پاس نہیں ہے، اور نعمت آپ کے پاس ہے۔ آپ کے پاس نعمت ہے، ہم آواز لگانے آتے ہیں، یہ جو سینوں کے اندر دل لیے بیٹھے ہو، اس کو چمکا لو ہیرے کی طرح۔ یہ ہیرا آپ کے سینوں کے اندر موجود ہے، نعمتیں آپ کے اندر دائر ہے۔ نہ کر منت خاج خجر بھی تیرے اندر آب حیاتی ہے، اور کہاں بھاگے جاؤ رے کدھر ہے تیر؟ کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، لفظ ہے، جبے اور کبے ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تیرے اندر ہی ساری چیزیں۔ کیوں منتیں کرتا پھرتا ہے؟ اس کی منت کر لے، کیے بازاری کر لے، اس کے آگے رو لے، گڑ گڑا لے، اس دل کو چمکا لے۔ یہ دل بن گیا تو پورا جسم بن جائے گا، یہ دل اگر نہیں بنا پورے جسم کو لے کے جہنم میں جائے گا۔ کوئی ذرا سی بات ہے، اس کو اس کی طرف لوٹ کے آئے، اپنے دل کی طرف لوٹ کے آئے، اس کو پکارے، یا اللہ یہ دل تیرا گھر ہے، تو نے مجھے امانتاً دیا ہے، اس کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے، نہ میں اس کو دیکھ سکتا ہوں، نہ میں اس کو دھکیل سکتا ہوں، نہ میں اس کو مار سکتا ہوں، مجھے تیری مدد چاہیے۔ آپ میرا مددگار بن، اس خبیث کو میرے دل سے ہٹا دے، میرے دل کو اپنا گھر بنا دے، اپنی محبت سے اس کو رنگین کر دے۔ یہ مانگ رہا ہے، قلب اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے، یہ مانگ رہا ہے۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے اس دل کو، کر اللہ اللہ اللہ۔ ادھر اس نے اللہ 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 کرنا شروع کر دیا، ادھر یہ غیر اللہ سے کٹتا چلا گیا، غیر کی محبت ختم ہوتی چلی گئی، شہوتیں ختم ہوتی چلی گئی، جو دوسری لذتیں ہیں وہ ختم ہوتی چلی گئی۔ اب اس کو لذت آ رہی اللہ کے نام سے، اللہ کا نام جب اس کا دل کہہ رہا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں جب یہ دل کہے اللہ اللہ اللہ، جب دل کہے، یہ اس سے عازم ہے، اس سے کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اس سے کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ وہ چابی ہے ذکر کثیر کی، اگر یہ دل میں لگ گئی، جہاں ہاتھ لگاؤ گے ناکامی نہیں آئے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کامیابی چاہتے ہو تو ذکر کثیر کرو۔ ذکر کثیر دل کا ذکر ہے، زبان کا ذکر دل کا ذکر کثیر نہیں ہے۔ زبان کا ذکر بے معنی ہے اگر اس کے ساتھ دل نہیں ملا ہوا۔ اگر دل ملا ہوا ہے تو یہ نماز زبانی ذکری ہے نا، یہ نماز بن گئی ہے۔ بھئی دل بن گیا، ذرا سی عبادت سونا بن جائے گی۔ دل کی طرف محنت کرے، یہ دل کس چیز سے بنے گا؟ یہ رونے اور ماننے سے بنے گا۔
یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. 1,24,000 پیغمبروں میں سے کوئی ایک نبی ڈھونڈ کے دکھا دے جو اللہ کے آگے رویا اور مانگ رہا ہو. 1,24,000 پیغمبر شروع ہی سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اور ہماری اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر اتارا، الگ الگ اتارا. 300 سال تک یہ روتے رہے، مانگتے رہے. یہ اکیلی رو رہی ہے، مانگ رہی ہے، وہ اکیلا رو رہا ہے، مانگ رہا ہے. ان کے ملاپ سے پہلے یہ طریقہ رکھ دیا گیا کہ یہ رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. جب یہ مکان عرفات میں ملتے ہیں تو جو سوال ہوتا ہے کسی کے ذہن کے اندر، جو مانگ رہا ہوتا ہے، تو اماں حوا پیغمبر سے پوچھتی ہے بھلا یہ بتائے اب اللہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ رضا کا فیض مانگتی پھر رہی ہے نا، اللہ کی رضا مانگتی پھر رہی ہے. یہ طریقہ شروع سے رکھ دیا گیا ہے کہ ان کی اولاد پیدا ہوگی، وہ بھی اللہ کے آگے رو لے گی، مانگ لے گی. اس کو میں نعمت عطا فرما دوں گا، اس کو شیطان سے بچا دوں گا، اس کو میں اپنی محبت عطا فرما دوں گا. شروع سے چلا آ رہا ہے. یہ سارے سے ویسے کس سے کہانی ہے؟ ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کھجو اتار سکتا تھا ان کو، اکٹھا اتار سکتا تھا، اللہ نے پھینکے تھوڑی تھے، اللہ نے اتارے، بالکل پروٹوکول دے کے اتارے ان کو. بڑے آرام سے گزرنے کا الگ الگ اتارا گیا، ایک دوسرے سے بھی الگ کر دیا گیا. اللہ کے آگے رو رہے اور مان رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ شروع سے رکھ دیا. یہ روئیں گے، مانگیں گے، روحانی نعمتیں حاصل کریں گے. یہ روحانی نعمتیں ان کی وراثت کے اندر آ جائیں گی اور ان کی جو نسلیں پیدا ہوں گی وہ اسی طرح روئیں گی اور مانگیں گی اور نعمتیں حاصل کریں گی. 1,24,000 پیغمبر دیکھ لیں، ہر پیغمبر اللہ کے آگے روتا اور مانگتا گیا. اپنی جگہ کو چھوڑ کے کوئی پہاڑوں کی طرف جا رہا ہے تو کوئی جنگلوں کی طرف جا رہا ہے، اللہ سے رو رہا ہے اور مانگ رہا ہے. یہ طریقہ رکھ دیا گیا ہے. ہم پریشان ہیں لیکن ہم اللہ کے آگے روتے اور مانگتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں مختلف چیزیں کہی جاتی ہیں. حضرت والا فرماتے تھے کوئی اس دل کے فضائل بیان ہی نہیں کرتا جس کے اوپر تمام اعمال کی بنیاد رکھی گئی ہے. اس کا بگاڑ تمام چیزوں کے بگاڑ کا ذریعہ بنا ہوا ہے اور اس کا سمجھنا ہر چیز کے سمجھنے کے ذریعے دل کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، اونچی اونچی چیزیں بیان کرتے ہوئے یہ چیز پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، وہ چیز پڑھو گے تو وہ ہو جائے گا. بھائی پہلے یہ ٹھیک ہوگا تو پڑھنا ٹھیک ہوگا. نماز جیسی کوئی چیز ہے بلا؟ جب نماز ہی ٹھیک نہیں ہو رہی دل کے بگڑنے سے تو تیری تسبیحات دل کے بگڑنے سے کیا اثر کر رہے گی؟ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ نمازی کے لیے میل بنی ہوئی ہے. تو اس سے زیادہ ان کی تسبیح اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ کیوں میل بن گئی ہے اور دوسری چیزیں کیسے فروٹفل بن سکتی ہے؟ ایک ہی فارمولا ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. جب یہ نماز میل بنی پڑی ہے دل کے بگڑنے سے، دل کے غافل ہونے سے، تو پھر تیرے فون چلانے سے یا زبان چلانے سے دل ٹھیک کیے بغیر وہ اثرات آئیں گے جو تو چاہتا ہے نہیں آئیں گے. پہلے دل کو ٹھیک کر لے، جو کہے گا قبول ہوتا چلا جائے گا، جو پڑھے گا قبول ہوتا چلا جائے گا. یہ دل کی محنت ہے. دل کی محنت کے لیے یہاں آتے ہیں. یہ طریقہ رونے اور مانگنے کا ہے. اللہ تعالیٰ مثالیں دے کے سمجھا رہا ہے. اماں حلیمہ روتی آتی ہے، مانگتی آتی ہے یا اللہ میں غریب ہو گئی ہوں، کوئی امیر گھرانے کا بچہ مجھے رائٹ فرما دے، وہ میری خدمت کریں گے، میری غربت دور ہو جائے گی. آپ سے صرف اتنا عرض ہے جب آپ اپنے گھر سے نکلے شہر سے اور اس خانقاہ کی طرف آئے یہ فاصلہ آپ روتے مانگتے آ جائے کرے یا اللہ میں اس ارادے سے آ رہا ہوں، یا اللہ میرا اور کوئی ارادہ نہیں، تیری محبت والا فیض مجھے حاصل ہو جائے. میں کسی سے ملنے نہیں جا رہا، میں تو تجھ سے ملنے جا رہا ہوں. میں کسی کی محبت کے لیے نہیں جا رہا، تیری محبت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تجھ سے مغفرت مانگنے کے لیے جا رہا ہوں.
یہی فاصلہ جو آپ طے کرتے ہیں الحمدللہ آتے ہیں یہاں، اسی فاصلے کو اگر آپ روتے اور مانگتے آئے، گپ شپ نہ کرتے آئے، جب یہاں کے بیٹھیں گے آپ اپنے اوپر رحمت برستی محسوس ہوگی، آپ کو اپنے اوپر رحمت محسوس ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آتی ہوئی رحمت آپ کو لپیٹ لے گی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ حقیقت ہے، وہ چیزیں ساری آپ پتا کر رہا ہے۔ اللہ والوں کی طرف تو آنے ہی سے چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص تھا، اس سے 99 قتل ہو گئے، آخر ایک دن دل کے اندر آیا یار ساری زندگی یہ کیا ہے، دل کے اندر آیا جا کے معافی مانگوں، جا کے اللہ کے پاس ہی ہے، میں نے قتل کیے 99 اور مجھے ترس نہیں آیا اور میں نے ایسے قتل کیا اور ویسے قتل کیا، اس نے اپنی پوری بھڑاس نکالی، فلاں میرا آگے ایسے ملتے چلا تھا، فلاں ایسے ملا تھا، لیکن مجھے نہیں ترس آیا، میرے لیے بھی کوئی رستہ ہے، اس نے کہا یہ تو کیا ہے، میں نے 99 قتل کیے، یہ سزا ہے وہ سزا ہے، میرے لیے کوئی رستہ نہیں۔ 5 6 اس نے سب کو فتویٰ سل دیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، جب اس کو قتل کیا 1 2 3 کا نا وہ تھا تو مومن تھا، مسلمان تھا، عالم تھا، جب اس کو قتل کیا اس کو شہادت کا رتبہ مل گیا، شہید مرتا نہیں ہے، اس نے دعا شروع کر دی، یا اللہ اس نے مجھے قتل کیا، یہ مجھے تیرا دیدار بھی نصیب ہو گیا ہے، یہ رحمت ابھی میرے اوپر برسنے لگے ہیں، یا اللہ اس کو کوئی رستہ دکھا دی۔ اللہ والوں کی آخری دعا رات نہیں جاتی، یہ دعا کر رہا ہے، اب تو وہ بازاروں کے اندر روتا پھر رہا ہے، تیرا کیا بنے گا، میں نے 100 قتل کی ہے، میں جانوں میں جاؤں گا، کسی نے کہا فلاں بستی کے اندر ایک اللہ والا رہتا ہے، وہ توبہ کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، وہ اب سن کے اس طرف جا رہا ہے، ابھی گیا نہیں ہے، رستے کے اندر موت آ گئی ہے، تو فرشتے آگے نیکی والے بھی اور بدی والے بھی فرشتے آ گئے، ساری زندگی تو اس کی گناہوں میں گزری ہے، اس کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، نیکی والے کہنے لگے یہ نیک راستے پہ چل تو گیا تھا، ہم اس کو نہیں دیتے تمہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری پارٹی بھیجی جو ان کے درمیان تصفیہ کرو، انہوں نے تصفیہ کیا کہ زمین کی پیمائش کر لیتے ہیں، اگر راستہ زیادہ ہے اللہ والے کی طرف جانے کا تو اس کو جنت میں لے جائیں گے، اگر راستہ کم ہے تو دوزخ میں چلا جائے گا، کوئی کہتے جب جان نکلنے لگی اچھل کے تھوڑا سا آگے گیا، کوئی کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بڑھا دیا، یہ اللہ والوں کی طرف آ رہا ہے، روتا اور مانگتا آ رہا ہے، اللہ غلطیاں بھی معاف کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما رہا ہے۔ بھائی جب آپ آئے گھر سے، یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا ہے، جب آپ آئے گھر سے مانگتے ہیں، حضرت والا فرماتے تھے میرے پاس آؤ، اللہ کوئی منگتے پندے آیا کرو، یا اللہ صحیح ارادے نال میں دیتے ہیں، تیری محبت والا فیض، تیرے عشق والا فیض، تیری رضا والا فیض آپ کو حاصل کی بندے، یا اللہ تو خود فرمائے تو ٹور کیا کہ میں بھج کے آنا، یا اللہ میں نہ پیا میرے دل کو اپنے ناد نال جاری فرما، یا اللہ میرا یہ مسئلہ یہ حل کر، یہ مسئلہ یہ حل کر، جا تو رہے ہو تو انسانوں کی طرف لیکن در حقیقت اللہ والوں کی طرف جا رہے ہو تو وہاں تو اللہ موجود ہوتا ہے، تو اللہ ہی کا تصور کرے کہ اللہ کی طرف جا رہے کسی شخص سے ملے نہیں جا رہے، پھر دیکھیے کیسے کامیابی آتی ہے، یہ رونے اور مانگنے کا طریقہ ہے، یہ روئے اور مانگے کچھ تقریروں سے حاصل ہونے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز آپ کے اندر موجود ہے، پیغمبر بھی یاد دہانی کرانے کے لیے آئے ہیں، یاد دہانی اس چیز کی کرائی جاتی ہے جو انسان فراموش کر دے، ہمارے دل کے اندر گواہی موجود ہے، پورے کا پورا ریکارڈ سینے کے اندر موجود ہے، صرف اس کو یاد دہانی کرانی ہے، اس کی جو ہے وہ غفلت دور کرنی ہے، اس کو رونے اور مانگنے کا طریقہ بتانا ہے کہ میاں رات کو اٹھو، تہجد کے وقت بستر کو ایک طرف کک مارو، اچھل کے نیچے آؤ اور وضو کرو، نوافل پڑھو، لمبے لمبے رکوع اور سجود کرو،
اللہ سے گر گرا کے مانگو، اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، امت کے لیے تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، تہجد کے وقت اٹھ کے شروع کر دے۔ پھر دیکھیں جن لوگوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، قیامت روشنی میں فلاں جن کی شام کو رات کی شفٹیں ہوتی ہیں، آپ جاتے ہیں سڑکوں پہ تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ بسوں کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، تو خود اللہ تعالیٰ آ رہا ہوتا ہے تہجد کے وقت۔ کیا ہم تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے؟ جبکہ ساری رحمتیں جو ہے ایک شخص کے متعلق صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے حبیب، یہ جو شخص آ رہا ہے یہ ساری رات نوافل پڑھتا ہے اور سارا دن یہ چوریاں کرتا ہے، یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے اور یہ فلاں اور یہ فلاں ہے۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ اس میں رات کا جاگنا ایک دن اس کو برائی سے بچا لے گا، چوری سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے نیکیاں برائیوں کو ہڑپ کر جاتی ہیں، اس موقع پہ کہتا ہے تہجد کی آیات کے اندر کہہ رہا ہے یہ جو تہجد کے اندر اٹھنا ہے یہ نفس کو کچلنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ اٹھے اپنے آپ سے تھوڑا لڑے، اس میں ذرا چھوڑے، جو اپنے آپ سے لڑیں گے مطلب جو اٹھیں گے آپ کا نفس جو ہے وہ مرتا چلا جائے گا، نفس مطمئنہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ یہ طریقہ ہے تہجد کے وقت اٹھے، اللہ سے روئے مانگے۔ نسلیں سمجھیں گی آپ کی، ہم جو نسل آئی ہے اور ہمارے بعد اور بھی نسلیں بری آ رہی ہے، جو ہمارے والدین تھے وہ تو روتے اور مانگتے تھے، اور ہم تو اتنے روتے اور مانگتے نہیں ہیں، اور ہمارے بعد جو نسلیں آ رہی ہیں وہ تو ساری رات موبائل پہ بیٹھی رہتی ہے، تہجد تو دور کی بات ہے، جانتے ہو بھی اللہ کی شیطان کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ساری رات بیٹھے ہوتے ہیں۔ آنے والا تو برا دور ہے، ان کو آپ لوگوں نے ہی بچانا ہے۔ بھئی یہ طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنا فرض عین ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی شدید محبت والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی شدید محبت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کی شدید محبت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ محبت کس وقت محسوس ہوتی ہے کسی سے؟ محبت کیسے ہوتی ہے کسی سے؟ محبت کوئی شاعری تو نہیں ہے، محبت کوئی لفاظی تو نہیں ہے۔ جب آپ کی آنکھوں کو کوئی اچھا لگنے لگ جائے، جب کہ آپ کے دل کی کسی سے دیکھ کے سرور آ جائے، جب آپ کو اس سے آنے کا سکون محسوس ہونے لگ جائے، اس سے آنے تو آپ کو اس سے محبت ہوتی چلی جاتی ہے، آپ اس کی محبت میں گرفتار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ سے محبت کیسے کی جائے؟ وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا، وہ محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ بھائی پہلے وہ دل زندہ کر لیا جائے، جو اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنے والا ہو، وہ دل زندہ کر لیا جائے۔ یہ دل مردہ دل ہے جو ہمارے سینوں کے اندر ہے، وہ دل کیسے زندہ ہوگا؟ جب یہ دل کرے گا اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ جو دل ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی ہے۔ اب مردہ کسی سے محبت کر سکتا ہے؟ پہلا مردہ کسی سے کیا محبت کرے؟ پہلے دل کو زندہ کریں گے، دل اللہ اللہ کرے گا، اللہ کی رحمت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، نماز کے اندر لذت آنا شروع ہو جائے گی۔ بہت اونچے صحابی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کو تیر لگتا ہے، لوگ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت درد ہوتا ہے، کہنے لگے نظر نماز دو نفل پڑھ لیتا ہوں اس وقت نکال لینا۔ یہ نماز نہیں تھی، مجھے اللہ کا دیدار شروع ہو گیا، اللہ کا عشق آنا شروع ہو گیا، اللہ کی محبت نے لپیٹ لیا، اللہ کے محبت نے لپیٹ لیا، اللہ کے ذکر کے اندر اس طرح زیادہ منہمک ہوئے کہ اپنے جسم تک کو بھول گئے، لوگوں نے آرام سے نکال دیا۔ بھئی یہ اللہ کا عشق حاصل ہوگا، کون سی چیز اللہ کا عشق حاصل کرے گی؟ یہی دل حاصل کرے گا، یہ دل اللہ اللہ کرے گا، اللہ کی محبت آئے گی۔ جب اللہ کی محبت آئے گی تو اللہ سے محبت کرنے والا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ لازوال ہو جاتا ہے۔ یہ تو عام لوگ مرتے ہیں جن کے اندر اللہ کا محبت ہے، اللہ کا قرب ہے، وہ کہاں مرتے ہیں؟ وہ تو شہداء کی طرح زندہ در زندہ رہتے ہیں۔ بھائی اپنے آپ کو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری زندگی لمبی ہو جائے،
تو لمبی زندگی کے لیے دل کو تو زندہ کرے، اللہ کی محبت تو حاصل کرے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ ہے یہ جنگل کا طریقہ، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ یہ غار ہیرا میں جا کے آپ دیکھیں، چڑھنا ہی مشکل ہے وہاں، اور وہاں اس قدر فیض ہے، اللہ کے حبیب ہے، رحمت للعالمین ہے، نبیوں کے بھی نبی ہے، کعبہ ہے، کعبہ چھوڑ کے غار ہیرا جا رہے ہیں، روتے اور مانگتے جا رہے ہیں۔ عصر کے بعد، فجر کے بعد کوئی ٹائم مناسب دیکھ کے یہ ارادہ کر کے نکلے تو صحیح گھر سے اکیلے کہ اللہ میں اس ارادے کے تحت جا رہا ہوں، اس سنت کے تحت جا رہا ہوں جس کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا جاتے تھے۔ کسی باغ کی طرف چلے جائے، کسی دریا کی طرف چلے جائے، روتے اور مانگتے چلے جائے، اللہ سے گفتگو کرتے چلے جائے، اللہ میرے اندر یہ خرابی ہے تو دور کر دے میرے مولا، یا اللہ میرے اندر یہ خرابی ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ کے آگے روتے اور مانگتے جائے، وہاں جا کے بھی بیٹھ کے روئے اور پھر مراقبہ کرے، انشاءاللہ حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ 3 بات کا طریقہ ہے۔ اس نے بے پردہ کو اپنی بے حجابی کے لیے وہ اپنے شہروں سے بند اچھے تو شہر اچھے کے بند، اپنے من میں ڈوب کے پادا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا اپنا تو بن، بھائی یہ اپنا بنے، یہ دل کو بنا لے، یہ 1 منٹ میں جوانی ختم ہو رہی ہے، یہ زندگی ختم ہو رہی ہے، یہ اعضاء مزمحل ہو رہے ہیں، بندہ سوچتا ہے شاید ایسے ہی جوان رہے گا، بندہ سوچتا ہے ایسے ہی صحت مند رہے گا، اس وقت کو غنیمت سمجھے، اللہ کے آگے روئے اور مانگے، چند لمحے تو دے دے اپنے آپ کو، ساری زندگی دوسروں کے لیے گزار رہے ہیں، چند لمحے تو اپنے آپ کو دے دے، چند سیکنڈ چند منٹ تو اپنے آپ کو دے دے، اپنی قبر کو تو چند منٹ دے دے، اپنی آخرت کو تو چند منٹ دے دے، جائیں اللہ کے آگے روئے اور مانگے اس سنت کے مطابق جس کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے روتے اور مانگتے تھے، آپ کی دھاڑیں نکل جائیں گی وہاں۔ رونے کا تو صحیح جو ہے وہ لطف جو ہے وہ جنگل میں آتا ہے، یہاں روز مسجد میں بیٹھ کے سارے کہیں گے یہ قاری کر رہا تو دکھاوا کر رہا ہے، گھر بیٹھ کے بھی نہیں ہو سکتے، جنگل میں جا کے روئیں گے، اللہ یہ جرم بھی میں نے کیا ہے، یہ خطا بھی مجھ سے سرزد ہوئی ہے، یہ میں نے سارے کی ہے، تیرے در پہ آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے میرے مولا، اللہ معافی بھی عطا فرما دے گا، محبت بھی عطا فرما دے گا، درجے بھی بلند فرما دے گا، زندگی بھی بن جائے گی۔ رونے اور مانگنے کا طریقہ 3 بہادر ہے۔ ایک امت گزری حضرت یونس علیہ السلام کی، 2 لاکھ کا شہر تھا تقریباً، آپ ان کو کہہ رہے تھے کہ عذاب آنے والا ہے، وہ آپ کی تکفیر کر رہے تھے، آپ کی تکذیب کر رہے تھے، حضرت یونس کے اوپر ظلم اور ستم کر رہے تھے، حضرت یونس نے کہا تمہارے اوپر اتنے دنوں کے اندر عذاب آ جائے گا، حضرت یونس وہاں سے چلے گئے، پوری کی پوری قوم جنگل میں جا کے رونا اور مانگنا شروع کر دیا۔ عذاب چلا ہے کہ نہیں چلا؟ عذاب چل گیا ہے، تو یہ جنگل میں رونا اور مانگنا یہ بہت تیز طریقہ ہے۔ کعبہ ہے، جو حج ہوتا ہے وہ بھی میدان عرفات میں ہوتا ہے، جنگلی جنگل ہے، جنگل میں لے جایا جاتا ہے، تجلیات کا مرکز تو کعبہ ہے، لیکن سب حاجیوں کو جنگل میں لے جائے، وہ اس پہاڑ کے ساتھ رو رہا ہے، وہ ادھر رو رہی ہے، کوئی وہاں رو رہا ہے، یہ طریقہ رکھوا دیا گیا کہ نہیں رکھوا دیا گیا؟ یہ جنگل میں جانا رونا اور مانگنا جنگلی جنگل ہے، یہ دریائی بیٹ کا سارا علاقہ اس کو جنگل ہی کہتے ہیں۔ کسی کھیت کے اندر چلے جائیں، اللہ کے آگے روے مانگے، کاروبار بھی آ جائیں گے، رزق بھی آ جائیں گے، نسلیں بھی سمجھ جائیں گی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز بھی شروع ہو جائے گی، حضوریت قلب بھی آ جائے گی، فرائض شریف پڑھنا شروع ہو جائیں گے، جس کی آج کل بارش ہو رہی ہے، اللہ کے شیلٹر کے نیچے آ جاؤ گے، یہ طریقے اختیار کریں، اس لیے آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کے سے یہاں بیٹھی ہے، اپنی زندگیاں سنبھالیں گے، آپ اللہ کے اور اللہ کے حبیب کے سفیر بنیں گے۔ اب تو بہت آسان طریقہ آ گیا ہے، کہت الرجال کا دور ہے، پہلے تو ہر بستی میں کوئی نہ کوئی اللہ والا مل جاتا تھا، جگہ جگہ اللہ والے ہوتے تھے، محنتیں ہوتی تھی، اب دور دور تک اللہ والے ہیں نہیں،
کہیں ہے تو محبوبیت بیٹھے ہیں اور ہے تو بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ یہ ذکر کا طریقہ لوگوں کو سکھا دو. ہمارا مرشد کو حکم آیا یہ ذکر کا طریقہ ان کو سکھا دو. رونا مانگنا ان کو کھول کھول کے بیان کر دو اور آگے چلے دوسروں کو سکھاؤ. اللہ تعالیٰ آپ دل جاری کر دے گا. تو اب آپ کو اولیاء اللہ کی صف میں شامل کر لیا گیا. اگر آپ یہ سکھاتے کسی کو تو کم از کم ان ذکر سکھانے والوں کے پچھلے صف میں کہیں ہم بھی کھڑے ہوں گے. بھائی طریقہ بہت آسان ہے. سکھا کے دیکھیں کسی کو. کوئی آپ کا دوست ہو تو بہت آسان طریقہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے کہ میاں یہ دل ہے نا. وہ کہے گا ہاں ہے تو دل. دیکھیے 4 الفاظ ہیں کوئی زیادہ الفاظ نہیں. اس سے کہ اللہ میاں کا گھر ہے. وہ کہے گا ہاں اللہ میاں کا گھر ہے. اس سے کہ حضور کا فرمان ہے یا شیطان بیٹھا. وہ کہے گا ہاں شیطان بیٹھا. پھر اسے کہیں یہ کرے گا اللہ اللہ اللہ. یہاں سے شیطان ہٹ جائے گا. یہ طریقہ ہے. کوئی اس کے اندر کوئی بہت بڑی چیز ہے. 3 باتیں آپ نے کی ان میں سے کوئی جھوٹ بات ہے کیا؟ اللہ میاں کا گھر ہے یا شیطان بیٹھا. حضور نے فرمایا اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ 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 کرے گا. انہیں دل جو ہے وہ یہاں سے شیطان ہٹ جائے گا. یہ دل صاف ہو جائے. یہ دعوت ہے. اتنی سی دعوت ہے یہ آپ نے دینی ہے. اس کو پھر بتا دینا آپ نے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے راجا رسول کا تصور کر کے چند منٹ بیٹھ جائیں. آپ کو یہاں سکون محسوس ہوگا. دل کے اندر ٹھنڈک آنا شروع ہو جائے گی. دل اللہ اللہ کرنا شروع ہو جائے گا. اتنی سی دعوت ہے. عورتوں کو بھی دے مردوں کو بھی دے. دعوت دینے والے کامیاب ہیں. تو یہ کر کے تو دیکھیں. یہ اسائنمنٹ کر کے تو دیکھیں. اور اس کی ایک اور بہت بڑی خوشخبری میں آپ کو سناتا ہوں. ایک ایسی عظیم و شان خوشخبری. کتنا چھوٹا سا عمل ہے اور خوشخبری کتنی بڑی عظیم و شان ہے. حضرت والا فرماتے تھے اگر 5 آدمی صرف 5 آدمی آپ کے ذکر سکھانے سے ان کے دل اللہ اللہ والے بن جائے. اللہ اللہ کرنے والے بن جائے. نہ رزق ختم ہوگا نہ زندگی ختم ہوگی. اس دنیا میں بھی رزق ختم نہیں ہوگا اور مرنے کے بعد بھی شہداء اور صدیقین کی طرح رزق ملے گا. نہ زندگی ختم ہوگی نہ رزق ختم ہوگا. یہی 2 چیزیں ہیں نا. بھائی ایک یہ رزق جہاں بھی ملے گا. رزق کی پریشانی دور ہوتی چلی جائے گی. کر کے تو دیکھیں ذرا. سکھا کے تو دیکھیں ذرا. لوگوں کو بتا کے تو دیکھیں. کتنا آسان طریقہ ہے. ہے نا آسان طریقہ. تو اس سے کہ میاں یہ دل ہے. ہاں ہے تو دل. اسے کہ یہ جو دل ہے بھائی یہ اللہ میاں کا گھر ہے. مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کا گھر ہے. وہ کہے گا ہاں اللہ کا گھر ہے. پھر سے کہ حضور کا فرمان ہے یا شیطان بیٹھا ہے. اگر یہ دل اللہ اسے کہ یا شیطان بیٹھا ہے. ہاں اگر یہ دل کرے ایسے ہی رکھ کے 3 دفعہ انگلی کو دباتے رہے یہ دل کرے گا اللہ اللہ اللہ. تو آپ نے سبق بھی دے دیا. نہ بحث کرو سے تصوف یہ ہے. آپ آنکھیں بند کریں گے وہ نظارہ آئے گا. آپ یہ کوئی اس چیز کی بحث ہی نہ کرے. آپ یہ چیز بحث نہ کرے. آپ یہ تصوف ہے فلاں چیز حاصل ہو جائے گی. آپ کھل جائے گی. فلاں نظارہ دیکھو گے جا کے. آپ ایک ڈاکٹر کی طرح جائیں اس کو ٹیکا لگائیں بس اس سے بیماری دور کرے گا. آپ کون سے کسے کام میں اس کو سنا رہے ہیں. بہت آسان طریقہ ہے. دائی بن جائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اولیاء کے ساتھ آتا ہے اور میرا خاتمہ کرے گا. دل کے اوپر ہاتھ رکھیے ذرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد. میرے ساتھ یہ دعائیں مانگے. اے رب العالمین میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا تیرے لیے ہے. اللہ مجھے قبول فرما لے. اللہ مجھے قبول فرما لے. یا اللہ جو اونچی سے اونچی نعمت مومن کے لیے بنائی ہے تو نعمت مجھے عطا فرما دے. یا اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں. اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں. یا اللہ میرے وجود کو اپنی محبت کی چادر میں لپیٹ کر مجھ سے تمام فتنے دور فرما دے.
یا اللہ مجھے اپنی عشق اپنی رضا کا فیض عطا فرما دے اللہ میں تجھ سے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کامل محبت کا خیال مانگتا ہوں یا اللہ مجھے ہر سنت پر چلا دے اللہ میں تجھ سے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا فیض مانگتا ہوں یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے یا اللہ ہم سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہمیں توبہ کی استقامت کا فرما دے یا اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ فرما دے یا اللہ قرآن کریم کی رحمت اور برکت کا فیض عطا فرما یا اللہ سینے کی بیماریاں دور کرنے والا قرآن کی شفا والا فیض عطا فرما یا اللہ ہمیں قوت صحت طاقت کا فیض عطا فرما یا اللہ روحانی جسمانی امراض دور فرما اللہ 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 رائٹ سائڈ کو رکھیے اللہ 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 لیفٹ سائڈ پہ چھاتی سے ذرا سمجھ کر لیفٹ سائڈ پہ اللہ 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 رائٹ سائڈ پہ اللہ 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 گردن کے پیڑے سے تھوڑا سا نیچے اللہ اللہ ماتھے میں اللہ مراقبہ کرتے ہیں مراقبہ کہتے ہیں سب سے کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے بیٹھنا اس میں ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں زبان بھی بند کر لیتے ہیں نہ ہم کسی کے نہ کوئی ہمارا ہم سب اسی کے بھائی ہمارا آنکھیں بند کر کے زبان بند کر کے ہم نیت یہ کرتے ہیں کہ ہم خواجہ رسول کے سامنے ہے اور رسول کے قلب اطہر سے نور ہمارے دل کے اوپر آ رہا ہے اس میں صبر کے اندر بیٹھیں گے انشاءاللہ دل بھی اللہ اللہ کرے گا اور رحمتیں بھی محسوس ہوگی چند منٹ اس طرح بیٹھتے ہیں روشنی پڑھ لے اللہ صلی علی محمد اللہ مبارک علی محمد اللہ
دعا کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. یا اللہ تعالیٰ بہت بہت شکر ہے یا اللہ ان نے تو کوئی برائے مانگے تا فرمائی کہ حکم دیا تو مانگا کرنے کو دیکھو. یا اللہ جو چیزیں مومن کے لیے بنائی ہے اسی کے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم تجھ سے کچھ ہی کو مانگتے ہیں. اللہ ہم تجھ سے کچھ ہی کو مانگتے ہیں. یا اللہ تو مہربانی فرما ہمیں ہر وقت آگے رونے اور مانگنے والا بنا دے. یا اللہ امین میں تجھ سے مانگا کریں. یا اللہ تیرا دور کا حکم آیا ہے اس کے کثرت سے سکھائے. یا اللہ ہمیں دوسرے کو سکھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر سے ہے کہ امت کے جسے کے اندر تو اللہ کا نام جاری ہو جائے. یا اللہ تو ہر مومن کے دل کے اندر اپنا نام مبارک جاری فرما. وہ مرد ہے کہ عورت ہے, بچہ ہے کہ بوڑھا ہے, عالم ہے کہ دلیل ہے, امیر ہے کہ غریب ہے, سب کو دلوں کو ذکر والا بنا دے, تشویش بچا دے. یا اللہ امین کے ذاتی سے دور سینے کے حال جانے والے رب ہم سب ہاتھ اٹھائے رہتے ہیں. ہماری اپنی اپنی آنکھیں اپنی اپنی حاجتیں اپنی اپنی ضرورتیں ہیں. سب کی ضرورتیں پوری فرما, سب کی حاجتیں پوری فرما. یا اللہ تم ہماری آرزو سے زیادہ ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ تو مہربانی فرما. یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے. یا اللہ مسلمان حاکم بغیرت ہو چکے. یا اللہ تو مہربانی فرما ہمیں بدروس میں عطا فرما. یا اللہ تو مہربانی فرما ہمیں یا اللہ مغرب کے جنگوں سے یا اللہ نجات عطا فرما. ناسو اور فاسو سے نجات عطا فرما. ہمیں یا اللہ اچھے حاکم عطا فرما. الہی کی حاکم عطا فرما. غیرت والے بہادر حاکم عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کے اندر امن عطا فرما. یا اللہ یہاں سے خائنوں کو ہٹا دے. یا اللہ یہاں سے بےایمانوں کو ہٹا دے. یا اللہ تو مہربانی فرما ہماری نسلوں کو شیطان سے محفوظ فرما. یا اللہ اس خانقاہ کو آباد فرما دے. یا اللہ تو مہربانی فرما یہاں علم کے دروازے کھول دے. سب کو یا اللہ علم حاصل کرنے کے لیے یہاں بھیج. یا اللہ یہاں اونچے لوگ بھیج دے. یا اللہ ذکر سکھانے والے بھیج. یا اللہ ہم پہ رحمت والا فرما. یا اللہ تیری رحمت برسی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر سیکھ لیں گے. چھوڑ دو نہ کرنا.
اللہ